بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عدنان قادری اور میں اس وقت صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں اور ساتھ خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر برائے مذہبی امور و اوقاف کی ذمہ داریاں بھی میرے پاس ہے۔ الحمدللہ میں بیرہ شریف سے فاضل ہوں اور بیرہ شریف سے میری فراغت ہوئی۔ میرا تعلق پاکستان کے ایک دور دراز علاقے اور افغان بارڈر پر علاقہ ہے لنڈی کوتل اور ضلع خیبر سے ہے۔ وہیں سے میں رکن صوبائی اسمبلی ہوں اور وہیں سے میں الیکٹ ہوا ہوں۔ میرے بزرگوں کا تعلق پرانا سلسلہ قادریہ سے ہے۔ میرے دادا حضور روحانی پیشوا تھے، پھر ان کے دادا حضرت بابا جی صاحب ان کو کہا جاتا ہے ہمارے علاقے میں، اور وہ روحانی شخصیت تھی اور وہاں ان کا سلسلہ طریقت اور خلافت ان کو استانہ عالیہ قادریہ مانکی شریف سے عطا ہوئی تھی، جو کہ ہمارا پیرخانہ بھی ہے اور ہمارے بزرگوں کا مسکن بھی ہے۔ ہمارے بزرگ اس زمانے سے وہاں آباد ہے، کوئی 150 سال پرانی ہماری خانقاہ ہے، اور وہاں اس علاقے میں میرے پردادا رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دینی خدمات تو ہے ہی الحمدللہ۔ وہاں پر اس علاقے میں ایک روحانی سلسلہ اور حضور علیہ السلام کی محبت اور مودت لوگوں کے دلوں میں منتقل کرنا، اور اس کے علاوہ ہمارے خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع پشاور اور مضافات میں 231 ادارے کام کر رہے ہیں، دینی مدارس۔ اس میں سب سے بڑا ادارہ جامعہ جنیدیہ غفوریہ ہے، جو حیات آباد کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں واقع ہے، اور اس میں ہمارے ساتھ 500 کے لگ بھگ درس نظامی کے طلباء ہے۔ حفظ کا اس میں 500 میں ایک بھی طالب علم نہیں ہے۔ حفظ کے ہمارے اور ادارے ان 231 برانچز میں کام کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ فقط درس نظامی کا ہے، اور اس وقت درس نظامی کی یہ تعداد ہمارے پاس خاطر خواہ دورہ حدیث شریف کے بھی اس سال ہمارے 77 طلباء کرام فاضل ہوئے۔ الحمدللہ یہ سلسلہ دین کا یہ جاری و ساری ہے۔ اور میں جب طالب علم تھا، میٹرک کر رہا تھا، پھر 2008 میں ہمارے بزرگوں کے ساتھ ایک سانحہ ہوا جس میں میرے بڑے بھائی شیخ الحدیث حضرت علامہ نور الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے چچا ہمایون قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میرے والد گرامی کے چچا تھے شیخ عبدالعظیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو تنظیم المدارس کے صوبائی صدر بھی تھے۔ ان کا ایک ہی گاڑی میں طالبانائزیشن کے دور میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ سانحہ ہوا تو میں کالج میں تھا، اور مجھے والد صاحب نے فرمایا کہ آپ اگر اس دین کی طرف آ جائے اور دین کے علوم کا آپ اس طرف اس ایک قدم آپ بڑھا دے، اللہ کریم آپ کو سرخرو کر دے گا۔ پھر ہم نے سوچا کہ پاکستان کے کس ادارے میں جایا جائے، کیونکہ میرے والد صاحب کا ایک نظریہ تھا کہ اپنے مدرسے میں ہمارے جتنے اساتذہ ہیں وہ ہمارے بزرگوں کے عقیدت مند ہے، وہ آپ کا پہلے ہاتھ چومتے اور پھر آپ کو پڑھاتے ہیں۔ اب کسی ایسے ادارے میں جاؤ جہاں تم اپنے اساتذہ کے ہاتھ چوم کر ان کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اور ہماری نظر میں الحمدللہ پاکستان کے ایک مقتدر ادارے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے اس باوقار ادارے پر ہی ہماری نظر گئی، اور ایک بزرگوں کا تعلق بھی تھا، نسبت بھی تھی، اور وہاں پر میں نے داخلہ لیا۔ ابتدائی کلاسز سید اقبال شاہ صاحب دامت برکاتہم علینا، ان کے ساتھ ابتدائی کلاس ہماری ان کے ساتھ تھی پہلے سال میں بھی، اور پھر دورہ حدیث شریف میں بھی بخاری شریف انہوں نے پڑھایا۔ تو ایسے بزرگ اساتذہ قبلہ نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب، قبلہ ملک محمد عطا صاحب، اور اسی طرح دیگر ہمارے بہترین اساتذہ، بلکہ ایک استاد ہمارے خیبر پختونخوا سے بھی تھے، جناب حضرت مولانا فقیر اللہ خان صاحب، جو اپنی ذات میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے۔ اور میں وہاں پر داخل ہوا اور وہاں پر میں پڑھتا رہا۔ طالب علمی کے بیرہ شریف کا موسم بھی شدید گرم ہوتا ہے، اور میرے والد گرامی اس وقت سینیٹر تھے، میرے چاچو قبلہ ڈاکٹر نور الحق قادری صاحب اس وقت وفاقی وزیر تھے۔ ہمارے جیسے گھرانوں کے صاحبزادگان جب اس میں آتے ہیں مدارس میں، لیکن اللہ کی مہربانی اور قبلہ پیر صاحب کی اور پیر صاحب کے سارے خاندان کی جو شفقتیں ہمارے ساتھ تھی اور محبتیں، اور ہر صورت میں انہوں نے یہ کوشش کی کہ میں وہاں پر رہوں، اس ادارے میں پڑھوں، اور آج میں اگر ایک دو لفظ ادھر بول رہا ہوں یا اس کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ سارا کرم نوازی ہے دری حضور ضیاء الامت کی، حضور ضیاء الامت کی دہلیز کی خیرات ہے۔ اور میں اعتراف کر رہا ہوں کہ میں کم علم بھی ہوں، میرے پاس نہ وہ علوم ہیں، لیکن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے در سے جو سیکھا اور وہی آگے بڑھایا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جب ہم نے پڑھی، وہ ایک الگ ان کا مزاج تھا، ایک الگ ان کی وہ مشعل راہ ہے دنیا کے لیے۔ میں نے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ضیاء حرم جو ہمارا رسالہ ہوتا تھا ماہانہ بیرہ شریف میں، اس میں ایک حضور ضیاء الامت نمبر شائع ہوا تھا۔ اس میں نے کچھ بزرگوں کے ادھر مضامین پڑھے اور حضور ضیاء الامت کی زندگی سٹڈی کی۔ میرے لیے فیسینیٹنگ چیز جو تھی، اس میں حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط ہے جو انہوں نے قبلہ حضرت پیر سیدی امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم علینا، قبلہ حضرت صاحب کے جب کم سن تھے، انہوں نے حضور ضیاء الامت کو خط لکھا تھا کہ میں نے مسجد میں اذان دی ہے، اور پھر اس کے جواب میں حضور ضیاء الامت کا خط آیا، اور اس میں انہوں نے ایک عجیب، پہلے اپنے ایک باپ جب اپنے چھوٹے سے بچے سے مخاطب ہوتا ہے، آج کل کے باپ اور ان کے بچوں کے لیے، آج کل کے والدین اور ان کے بچوں کے لیے مشعل راہ ہے یہ خط۔ وہ ایک والد اپنے بچے سے مخاطب ہوا اور کہا کہ میرے بچے، مجھے بڑی خوشی ہے، آپ نے اللہ کے گھر کا راستہ دیکھ لیا، اور پھر فرمایا کہ یہ اس داتا کا گھر ہے جو اپنے آنے والے کو دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ آپ کی اذان مرد مجاہد کی اذان ہونی چاہیے۔ اس کی پھر آگے تشریح لکھی، اور پھر آگے ایک عاجزانہ جملہ لکھا۔ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ جیسی عاجزی اور ان کے ساری اتنی بڑی شخصیت، آگے لکھا کہ آگے ایک جملہ 3 دفعہ لکھا، اور وہ میں نے پلے باندھا ہے، اور ہر طالب علم کو پلے باندھنا چاہیے۔ بیرہ شریف کے ہر شاہین اپنے دل پر لکھ دے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میرے بچے یاد رکھنا، 3 دفعہ ایک جملہ لکھا ہے، اس میں 3 دفعہ باقاعدہ وہ تحریر ہے کہ یاد رکھنا تم مدینے والے آقا کے غلام ہو، تم مدینے والے آقا کے غلام ہو، تم مدینے والے آقا کے غلام ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ جن کی قدموں کی خاک پر تیرا یہ ناچیز باپ اور تیری ماں قربان ہو جائے۔ یہ، اور پھر آگے فرمائے یہ قربانی کے طریقے بھی ایک بچے کو سکھا رہے کہ آپ قدموں کی خاک پر آپ کا یہ والد قربان ہو تو آپ نے تو دینی ہی قربانی ہے۔ پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ میں تو اس غلامی کا حق ادا نہ کر سکا، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ اس حق کو ادا کر سکے۔ یہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور پھر ہمارے اسی وزارت کے زیر اہتمام ایک کمیٹی ہے، رویت ہلال کمیٹی، مرکز میں اس کا چیئرمین ہوتا ہے، اور میں نے بے شمار، آپ سب نے دیکھے ہوں گے، بہت سارے چیئرمین جو عید کا اور چاند کے اعلان سے قوم کو آگاہ کرتے ہیں، لیکن وہ دل نشیں اعلان جو حضور ضیاء الامت فرماتے تھے، اس کا اندازہ لگتا، دنیا نے یاد رکھا ہے اس کو۔ وہ فرماتے تھے اپنی علمی قابلیت کے وہ جوہر اور اس کا اعلان نہیں کرتے تھے،
بلکہ آغاز یہ فرماتے تھے کہ ملت اسلامیہ کا ادنا خادم محمد کرم شاہ آپ سے مخاطب ہے. یہ ان کے الفاظ ہوتے تھے. اور پھر اسی طرح حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جو 5 جلدوں پر آج 2 لفظ کوئی سیکھ جائے، آج یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ان کی علمیت اور قابلیت اور اس کا وقار، اور جب وہ اس ضام میں ہو کہ میں بڑا اسکالر ہوں، میں بڑی منصب پر ہوں، میں مفسر قرآن ہوں، ان کا لیول زمین پر نہیں آتا. لیکن حضور ضیاء الامت کا انداز کیا تھا؟ آپ نے ضیاء القرآن شریف لکھی، آپ نے ضیاء النبی شریف لکھی، اور ضیاء النبی شریف لکھنے کے بعد آپ نے ضیاء النبی شریف کے پہلے صفحے پر ایک جملہ لکھا ہے، وہ بڑا تاریخی ہے. آپ نے لکھا ہے کہ اے سلطان حسینان عالم، اللہ کے محبوب سے مخاطب ہوتے ہیں. میں نے یہ غلاموں کے، اللہ کے محبوب کے غلاموں اور محبین کا انداز جو ہے نا وہ بڑا عجیب ہوتا ہے. ہر کسی کا زاویہ الگ ہوتا ہے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، آپ نے لکھا تھا، آپ نے اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں شاعری فرماتے تھے، شاعر دربار رسالت بھی تھے اور نعت خوان بھی تھے حضور کے. وہ فرماتے کہ اللہ کے محبوب اگر کوئی ایک جملہ بھی، ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے، کوئی ایک حضور آپ تشریف لائے، آپ انبیاء کے معجزات ہوتے. اللہ کے محبوب کا معجزہ تھا، چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہوا. وہ فرماتے عبداللہ ابن رواحہ کہ اگر ایک بھی معجزہ نہ دکھاتے، اللہ کے محبوب کا حسن و جمال اور خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ وہ قوم کے سامنے گزرتے جاتے، لوگ چہرہ دیکھتے جاتے اور کلمہ پڑھتے جاتے. یہ حضور کی شان تھی. اور پھر ہم نے حضور ضیاء الامت میں نے جب یہ تفسیر اور یہ سیرت لکھی تو اس میں انہوں نے لکھا پہلا جملہ، اے سلطان حسینان عالم، اور پھر آگے لکھتے ایک مفلس اور کنگال منگتا، مفسر قرآن ہے، سیرت نگار ہے، ایک مفلس اور کنگال منگتا تیرے حسن و جمال کی انمول موتیوں کی خیرات مانگ رہا ہے، اور ایک ادنا سا رمغان عقیدت و محبت پیش کرنے کا آرزومند ہے. یہ اور پھر جانشین حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب 80s میں کافی عرصے سے حضور ضیاء الامت حرمین شریف نہیں تشریف لے جا رہے تھے، میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو ایک دفعہ مجھے کہا 80s میں کیا چلتے ہیں، ضیاء القرآن شریف تفسیر مکمل ہوئی تھی اور ہم مدینہ شریف پہنچے. میں دارالعلوم سے فاضل ہوا تھا اور میرے گلے میں وہ پٹکا ڈال کے اور اپنے گلے میں ڈال کے اور قرآن کی تفسیر سر پر رکھی اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ یہ مجھے آگے کیا اور قرآن کی تفسیر کو آگے کیا کہ یہ فقیر کی سوغات ہے، حاضر ہوں، اس لیے نہیں آ رہا تھا کہ کچھ بنا کے لاؤ. یہ جملے، یہ ہمیں ایسے لوگوں نے تربیت دی ہے. یہ جو بلڈنگز ہوتے ہیں یا ادارے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایسی شخصیات ہوتی ہے. پھر حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان نے جو دین کی بے بہا خدمت کی. اس وقت دارالعلوم کی عمارت اس حالت میں نہیں تھی. آج دارالعلوم الکرم انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی بن چکی ہے. وہاں پر کلاسز، وہاں کے مختلف فیکلٹیز کے کلاسز ہو رہے ہیں. یہ کارنامہ حضور ضیاء الامت کے فرزندان کا ہے، بالخصوص جانشین حضور ضیاء الامت حضرت سیدی و مولائی قبلہ پیر سید امین الحسنات شاہ صاحب، جنہوں نے یہ تربیت دی اور جس سہولت کے ساتھ ہمیں رکھا، جس لاٹ کے ساتھ رکھا، ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں پر بیٹھ جائے. ورنہ ہمارے یہ کہاں لنڈی کوتل پنجاب میں کسی کو دور کا استعارہ استعمال کرنا ہو تو کہتے کہ تو کیڑا لنڈی کوتل تو آیا ہے، اور ہمارے ہاں میں وہی لنڈی کوتل سے آیا تھا، وہی دور علاقے سے، اور بیرہ شریف میں آیا اور حضور ضیاء الامت کے در سے فیضیاب ہوا. وہ یہ میری وہاں پر طالب علمی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں. ایک ایک کا تذکرہ کر لوں تو وہ ایک بہت بڑی لمبا ٹائم چاہیے اس کے لیے. لیکن بعض اوقات میں وہ نوری صاحب قبلہ استاد محترم نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ انہوں نے
ہمیں مسلم شریف کی ختم جب کتاب مکمل ہوئی اور آخری حدیث شریف پڑھائی تو وہ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے اور رو پڑے اور کہا طالب علموں میں اگر کوئی غلطی کی ہے آپ سے اس کی معافی مانگتا ہوں. یار کون ہے اس دور میں جو آپ کو اس دفتر کی کرسی پر میں ہر دن بیٹھتا ہوں دنیاوی کام کے بے شمار لوگ آتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو سارا دن وہ پڑھاتے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا اور اللہ کے محبوب نے یہ کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہی جملہ ان کے زبان پر ہو. نہ کوئی دنیاوی غرض تھا ہم طالب علموں سے, نہ کوئی کاروبار کی شراکت تھی, نہ کوئی مارکیٹ کا معاملہ تھا, بس وہ حدیث شریف سارا دن ہمیں پڑھاتے اور سال کے آخر میں وہ ہم سے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں معافی مانگتا ہوں. یہ اس طرح کا یہ جذبہ اور یہ محبت اور یہ الفت, یہ انداز ہم نے بیر شریف میں یہ چیزیں دیکھی ہے اور سنی ہے. اللہ کریم صبح قیامت تک میرے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو قائم و دائم رکھے, قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر رکھے. آج اگر اس وزارت کی منصب پر فائز ہوں تو وہ ہمارے میں وہ نہ اہلیت تھی, میں اعتراف کر رہا ہوں, نہ وہ لیکن یہ اس در کی خیرات ہے, اس جگہ کی برکت ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے. اور میرے جیسے بے شمار لوگ ہیں جو کسی جگہ کوئی اسکول میں پرچار کر رہے اللہ کے دین کی, کوئی کسی اور ادارے میں, کوئی دینی اداروں میں کر رہے, تو یہ ایک بہت بڑا یہ کامیابی بھی ہے. اور کچھ ٹائم بعد دارالعلوم محمدیہ غوثیہ 100 سال پورے کریں گے. میں نے یہ جو 100 سال پورے کرنا یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے. اب 100 سال بڑا عرصہ ہے, زندگیاں گزر جاتی ہے, اور اس میں یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کبھی کبھار معترضین کے اعتراض سنتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یار ایسے لوگ جو اللہ کے محبوب کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, وجہ کیا ہے؟ اب میں نے ایک چھوٹا سا آؤٹ آف رینج جملہ کہہ رہا ہوں, ایک چوڑے کے دروازے پر بھی آپ 2-3 دن گزار دے شاید اس کا رنگ آپ پر آ جائے. میرے بزرگ بیر شریف کے بزرگ ہو گئے, ہمارے خانقاہوں کے بزرگ ہو گئے, یہ تو 100 سال اللہ کے محبوب کے دروازے پر گزار دیتے, پھر ان کا رنگ ان پر کیسے نہیں آئے گا؟ اور پھر وہ آپ ضیاء النبی شریف پڑھ لے, میں بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں ضیاء النبی شریف کو. اس میں جو حضور ضیاء الامت کے عشق افزا تحریریں ہیں وہ سب کے لیے مشعل راہ ہے. حضور ضیاء الامت کے انہوں نے جو لہجہ استعمال کیا, جو خوبصورتی کے ساتھ پکارا ہے اللہ کے محبوب کو. میں جو غزوہ احد میں ایک ٹاپک ہے ضیاء النبی شریف میں, یہ واقعہ عام بھی اس میں کوئی بھی بیان کر سکتا تھا, بہت سارے سیرت نگاروں نے بیان کیا ہوگا, لیکن حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب انداز سے بیان کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیلائی گئی کہ آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں, اور پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے اللہ کے محبوب کو دیکھا, تو یہ اس ٹاپک کو حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نام دیا؟ خبر مجدہ بعد جان عالم بخیریت ہے. یہ الفاظ تھے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں ادب سکھایا گیا. میں اپنے بزرگ ہمیشہ ہمیں ادب سکھاتے ہیں. علوم آپ کو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں, روحانیت اور اس کے ساتھ تعلق یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. ہمارے مانکی شریف کے حضرت ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ بڑے بزرگ تھے مانکی شریف. آپ فرماتے ہیں کہ ادھر ان کے عقیدت مندوں میں ان کے خلفاء میں سے ایک شخصیت ہے, عالم بن رہے, وہ کہہ رہے تھے عالم بن رہا تھا, اور مانکی شریف کے حضرت صاحب نے کہا کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ میں نے بتایا, میں نے کہا کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ تفسیر پڑھ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ تفسیر میں وہ کہاں پہنچے آپ؟ تو میں نے کہا وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. تو انہوں نے کہا استغفر اللہ, یہ جملہ نہ کہنا, یہ اس طرح بیان کرنا بیٹا
کہ وہ جو حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ہوا تھا، اس طرح کا جملہ کہہ دینا. وہ واقعہ بے شک اسی طرح ہو، لیکن آپ کا یہ جملہ بے ادبی ہے. تو وہ فرماتے کہ مانکی شریف کے حضرت صاحب نے ساری زندگی کے علوم ایک طرف اور ایک جملے میں پورا دین بتا دیا تھا کہ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے. تو میں دعاگو ہوں اور اپنے ادارے کے لیے، ان کے اساتذہ کے لیے، ان کے اللہ کریم دن دگنی رات چگنی ترقی اور عروج عطا فرمائے، اور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرمائے. اور میرا پیغام ہوگا تمام لوگوں کے لیے، تمام احباب کے لیے، کہ آپ اپنے بچے کو اس ادارے کے لیے، اس ادارے کے سامنے وقف کر لے اور ان کو علم دین سے روشناس کرائے. یہ وہ ادارہ ہے جو آپ کے بچوں کی وہ تربیت اور وہ تعلیم دے گا، شاید ہی دنیا میں کہیں اس کی مثال ملے. اور میں گزارش کروں گا کہ یہ بہترین تعلیمی ادارہ ہے، اس سے آپ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا انتخاب ضرور کیجئے گا. اور اس کے 100 سال مکمل ہونے والے ہیں. انشاءاللہ یہ دن بھی ہم دیکھیں گے کہ اس دارالعلوم کے 100 سالہ اس نظام پر اور اس خوبصورتی پر وہ دن بھی انشاءاللہ العزیز آئے گا. اور یہ ایک بہت بڑی سکسیس اور کامیابی ہے کہ کسی بھی ادارے کے 100 سال مکمل ہو. حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر فاؤنڈیشن، جس کو ضیاء الامہ فاؤنڈیشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہت سارے ریلیف کے کاموں میں کچھ چیزوں کا میں بعینی شاہد ہوں کہ بلوچستان میں جو سیلاب زدگان کی خدمت کی، اور اسی طرح دارالعلوم کے جو بلاکس بنے ہیں، نئے ادارے میں نئی تعمیرات کا اضافہ ہوا ہے، وہ اس ادارے کا بھی اس میں تعاون شامل رہا ہے. میں گزارش کروں گا تمام احباب سے کہ ضیاء الامہ فاؤنڈیشن کے ساتھ اپنا تعاون جاری و ساری رکھے. یہ دارین کی فلاح کا سبب ہوگا.